ناظرین آئیے میں آپ کو ایک یہودی کا قصہ سناتا ہوں جو کتابوں میں درج ہے۔ آپ تو جانتے ہیں کہ یہودی تو ازل سے اسلام کا دشمن ہے اور مسلمانوں کی دشمن ہے۔ تو ایک یہودی مسلمانوں کو قرآن سے بدزن کرنے کے ارادے سے نکل گیا اور راستے میں اسے ایک مسلمان تاجر سے ملاقات ہوئی اور باتوں باتوں میں کہنے لگا کہ قرآن میں متشابہات والی آیتیں، متشابہات یعنی ایک ہی آیت بار بار جن کا ترجمہ اور مفہوم ایک ہے، وہ آئی ہیں جن کا مفہوم ترجمہ سب ایک ہے، تو ایسی آیتوں کو نکال کر کیوں نہ یہ قرآن بنایا جائے۔ وہ مسلمان تاجر بغور باتیں سنا اور کہا کہ ٹھیک ہے، مگر اس سے پہلے ایک کام کرنا ہوگا ہم کو۔ یہودی اس کے ٹھیک ہے کے جواب سے خوش ہو گیا، کہا جی ہاں کہو۔ تو کہا ہمارے جسم میں بھی کئی سارے ایسے اجزاء ہیں جو دو ہیں اور دونوں کا مقصد ایک ہی ہے، جیسے دو ہاتھوں میں سے ایک ہاتھ، دو پیروں میں سے ایک پیر، دو آنکھوں میں سے ایک آنکھ، دو کانوں میں سے ایک کان، وغیرہ وغیرہ۔ ان تمام میں سے ایک ایک نکال کر کے رکھ دیتے ہیں، جبکہ سب کا مقصد ایک ہی ہے۔ ایک عام مسلمان تاجر کی زبانی یہ جواب سن کر وہ یہودی دم بخود ہو گیا اور وہاں سے رفو چکر۔ تو ناظرین یہی حقیقت ہے کہ دنیا کے کسی بھی خطے میں آج حکمران الیکشن میں کچھ وعدے کر کے آتے ہیں مگر وہ پورے نہیں کر پاتے، اور ساتھ ہی الیکشن کا بھی زمانہ آ جاتا ہے، کئی سارے ایسے مسائل سامنے آ جاتے ہیں جس سے حکومتیں بدنام ہونے کی کگار پر آتی ہیں، تو تب ان کے پاس یہ کی ہتھیار رہتا ہے کہ عوام کا دھیان اصل مقصد سے ہٹایا جائے، اور یہی یہاں پر ہندوستان میں اب بھی ہو رہا ہے۔ یکساں سول کوڈ کے نفاذ کا ایک مکروہ ترین منصوبہ جہاں پر ان کو پورا کرنا ہے، ساتھ ہی حکومت کی ناکامیوں کو بھی چھپانا ہے، تو ایک شوشہ چھوڑ دیا طلاق کے نام پر۔ مگر ہندوستانی مسلمان تو ہندوستانی مسلمان ہے، وہ اپنی دھرتی کے ساتھ جتنی محبت اور قانون کا پالن جس حد تک کرتا ہے، اسی طرح مذہبی شاعر کو بھی گلے سے لگاتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات، بلکہ پوری دنیا سن لے اس بات کو، ہندوستانی مسلمان آج اس لیے پوری دنیا کے مسلمانوں کے مقابلے صبر آزما اور امن پسند اس لیے ہے کہ وہ ابھی تک اپنا ناطہ علماء کرام سے، ائمہ کرام سے، مدارس اسلامیہ سے جوڑا ہوا ہے۔ جی ہاں، اس کی بہت بڑی تعداد ان پڑھ ہے، مگر وہ علماء کرام کی مانتا ہے، وہ اپنی منمانی نہیں کرتا، وہ اپنی طرف سے جہاد کی تشریح نہیں کرتا، وہ اپنی طرف سے کسی بھی اسلامی نام رکھنے والے تنظیموں کے ساتھ نہیں جڑتا، کیونکہ اس کا ربط علماء کرام سے ہے، اور یہاں کے علماء ان کو جہاں اسلامی شعائر سے باندھے رکھتے ہیں، وہی ان کو بتاتے ہیں کہ اسلام کا اصل مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا میں امن پھیلایا جائے۔ مگر کچھ نام نہاد خواتین، کچھ بھگوڑے قسم کے دانشور اور خود ساختہ تھنکرز، کچھ اسلام دشمن اینکرز لگاتار ان کو نشانہ بناتے رہتے ہیں، مگر اس سے کچھ بھی فرق نہیں پڑنے والا۔ مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے صاف اعلان فرمایا تھا کہ ہم صاف اعلان کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی اعلان کریں کہ ہم ایسے جانوروں کی زندگی گزارنے پر ہرگز راضی نہیں جن کو صرف راتب اور تحفظ چاہیے کہ ان کو کوئی مارے نہیں۔ ہم ہزار بار ایسی زندگی گزارنے اور ایسی حیثیت قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں۔ ہم اس سرزمین پر اپنے اذانوں اور نمازوں کے ساتھ رہیں گے، بلکہ ہم تراویح اور اشراق و تہجد تک چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ ہم ایک سنت کو سینے سے لگا کر رہیں گے، اور ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سامنے رکھ کر ہم ایک نقش بلکہ کسی نقطے سے بھی دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں۔ ناظرین، یکساں سول کوڈ کی بات کی جا رہی ہے، یہ اتنا آسان نہیں جتنا کہا جا رہا ہے۔ بار بار یہ مسئلہ اٹھایا گیا اور پھر اس کی اپنی پیچیدگیوں کی وجہ سے اسے ٹھنڈے بستے میں ڈال دیا گیا۔ آخر کہاں تک یکسانیت لانے کی کوشش کریں گے، بتائیں تو صحیح۔ کیا ہندو میرج ایکٹ کے تحت یا پھر نکاح کے قوانین کے تحت شادی کا قانون ہوگا تمام لوگوں پر؟ 90% معاملات میں تو یکساں قانون ہے، جیسے بچہ مزدوری، نابالغوں کی شادی، کئی سارے جرائم میں یکساں قانون ہے۔ کیا یہ سب کے سب جرائم ختم ہو گئے، تھم گئے؟ نہیں، بلکہ اس میں تو دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ کیا 3 طلاق ختم کر دینے سے اچانک عورتوں کو سارے حقوق مل جائیں گے؟ طلاق کی رٹ لگانے والے دنیا کو وہ رپورٹ کیوں نہیں دکھاتے جس میں سب سے زیادہ طلاق دینے والوں کی تعداد ہندو اور دیگر مذاہب کے لوگوں کی ہے؟ دراصل غلطی ہم مسلمانوں کی ہے، کہیں
کہیں پر ایک دو طلاق کے مسئلے پیش آتے ہیں، کوئی اٹھ کر کے جو ہے ایک مجلس کی طلاق دیتا ہے تو اسی کو جو ہے لے جا کر کے کورٹ میں پیش کر دیا جاتا ہے اور دشمن اس کا استعمال کرنے لگ جاتے ہیں۔ کہیں یہ کا واقعات پیش آتے ہیں، پھر ان کا استعمال وہ لوگ شروع کر دیتے ہیں جو اسی طاق میں رہتے ہیں کہ کہاں سے اسلام اور مسلمانوں کو گھیرا جائے اور ان کو نشانہ بنایا جائے، پھر ان کے اشاروں پر ناچنے لگ جاتے ہیں یہ لوگ۔ سوچئے آج ہمارا حال ایسا ہو گیا ہے کہ ہم کو دین اسلام کی باتیں چلانے والے اینکرز جس کو بات کرنے کا سینس نہیں، اور کچھ ایسے دانشور عورتیں اور اداکارائیں سمجھانے نکلی ہیں جن کی ساری زندگی اسلامی شعائر سے دور گزری ہے۔ سوچنے کی بات ہے، سوچیے۔ ناظرین، وقت ہو چلا ہے اور یہ موضوع بہت ہی لمبا ہے۔ آخر میں صاف صاف سن لیں، اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات کا نام ہے۔ اس میں مکمل نظام زندگی ہے۔ جہاں ترمیمات کی اجازت دیتا ہے وہاں علماء اور فقہاء کرام نے ترمیم کی اور اس کو عوام کے سامنے لایا، مگر کچھ بنیادی اسلامی شعائر اراکین وہ ہیں جس پر ترمیم نہیں ہو سکتی، نہ اب نہ آئندہ۔ جس پر جمہور علماء کا اتفاق ہو گیا سو ہو گیا۔ جس قدر احادیث کو، فقہی اصول کو، قرآن کی تفسیر کو، آیات کے شان نزول کو سمجھ سکتے تھے سمجھے، اور ہمارے سامنے ہر چیز کو صاف صاف بیان کر کے رکھ کر چلے گئے۔ ہم ان کی سوچ اور تصور تک اور ان کی دانائی کی حکمت اور پھر اخلاص و تقوی تک نہیں پہنچ سکتے۔ اب ہم پر یہ ذمہ داری ہے کہ ان علوم کو بحفاظت اپنی اگلی نسلوں تک پہنچایا جائے، اور اپنی نسلوں کو بھی وصیت کرے کہ اسی طرح وہ بھی اگلی نسلوں تک اس تعلیم کو پہنچائے بحفاظت۔ کیونکہ جس تیزی کے ساتھ دشمن بھیس بدل کر، نام بدل کر آ رہا ہے، اس میں ہر کوئی پھنس سکتا ہے، خاص و عام کوئی بھی۔ مسلم پرسنل لا نے پورے ملک میں جو دستخطی مہم چھیڑی ہے اس کو حالیہ دنوں میں واجب سمجھتے ہوئے حصہ لیں اور دوسروں کو بھی اس میں شریک کرائیں، تاکہ پیغام پوری دنیا میں جائے کہ شریعت کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کسی بھی صورت میں برداشت نہیں۔ ناظرین، مجھے یہاں رکنے کی اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔